السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ایک سوال ہے۔ آج تو میں سوچ رہا تھا کہ جوابات کے بغیر ہی سو جاؤں، صبح کو دیکھ لوں۔ تراویح کے بعد لیٹ ہو گئے تھے، لیکن سوال ذرا اہم تھا۔ میں باقی سوالات کے بعد میں کل دیکھوں گا، لیکن اس سوال کا جواب میں دے دیتا ہوں۔ ہو سکتا ہے کسی مسلمان کو فائدہ ہو، اور بھائی سن کے انشاءاللہ اس پر تسلی بھی کر لیں گے۔ سوال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حکم کے مطابق اور قرآن کے اندر کچھ اشارے والی آیتوں کے مطابق ابلیس قید ہو جاتے ہیں، اور جب قید ہو جاتے ہیں تو حدیث بھی صحیح ہے قید والی، تو پھر کیسے جنگ بدر میں یہ شریک ہوا؟ سوال اس طرح ہے کہ شیطان کو رمضان میں قید کر دیا جاتا ہے، تو غزوہ بدر میں ابلیس کیسے آیا؟ اس کا جواب ذرا سنیے کہ بے شک ابلیس جنگ بدر میں سراقہ بن مالک ابن جوشم المدلجی کی شکل میں شریک ہوا تھا، جیسے قرآن نے فرمایا فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكُمْ إِنِّي أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ انی اخاف اللہ واللہ شدید العقاب، کہ جب دونوں گروہ آمنے سامنے ہوئے تو شیطان پیچھے بھاگنے لگے اور کہنے لگے میں تم سے یعنی کافروں سے بری ہوں، بیزار ہوں، اور میں وہ چیز دیکھتا ہوں جو تم لوگ نہیں دیکھتے، اور میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ اس کا یہ ہے کہ اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے۔ بخاری مسلم کی حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے متعلق وضاحت کی ہے کہ سرکش شیاطین قید کیے جاتے ہیں، یعنی قرآن کے اندر بھی اشارہ ہے اس کی طرف کہ ابلیس آیا تھا، اور دونوں صفیں دیکھ کر جب واقعی سب بندی ہو رہی ہے اور جبریل مسلمانوں کی سب بندی کر رہے ہیں، تو جبریل کو دیکھنے بعد اسے یقین ہو گیا کہ اب میری خیر نہیں ہے، تو وہ بھاگ گیا۔ اور قید والی بات بھی بالکل صحیح ہے، کیونکہ وہ بھی صاف صحیح حدیث کے اندر بخاری مسلم کے اندر وہ بھی موجود ہے۔ اس کی دو جوابات علماء نے دیے ہیں جو دونوں صحیح ہیں۔ نمبر 1، رمضان کا روزہ پہلی سن ہجری میں فرض ہوا، سن ہجری کی پہلے سال میں فرض ہوا، اور غزوہ بدر دوسری ہجری میں پیش آیا، اور قید ہو جانے والی حدیث کا فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر کے بعد ارشاد فرمایا ہے، لہٰذا ابلیس کی قید کا حکم نامہ بھی رب نے بعد میں نافذ کر دیا، تو اس سے پہلے وہ آ سکتا تھا جو آ گیا۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ ابلیس اور ابلیس کی اولاد مسلمانوں کے حق میں قید ہیں کہ رمضان کے اندر کسی مسلمان کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور کافروں کو گمراہ کرنے میں وہ ابھی بھی آزاد ہیں۔ اس وقت وہ کافروں کو گمراہ کرنے آیا جو کر کے سائڈ پر ہو گیا۔ یعنی کہ یہ دو قسم کے جوابات علماء نے دیے ہیں جو میں آپ کو پہنچا رہا ہوں، کہ جو حدیث ہے جنگ بدر کے بعد رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، اور رسول اللہ ارشاد اس وقت فرماتے ہیں جب اللہ کا حکم آئے، تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق تب تک قید نہیں تھا۔ جب رسول اللہ تک بات پہنچ گئی، اعلان ہو گیا، تو اس کے بعد ایک قید ہونا شروع ہو گیا۔ اور دوسرا، کافروں کے لیے یہ بند نہیں ہے، ان کو گمراہ کرتا رہتا ہے، ابھی بھی کرے گا، اور وہ قید نہیں ہے۔ مسلمان کو کچھ نہیں کہہ سکتا، وہ قید ہے۔ تو یہ دونوں سوالوں کے دو جوابات ہیں جو آپ کے سوال کے جواب کے طور پر علماء نے دیے ہیں۔ تیسرا ایک اور جواب بھی ہو سکتا ہے، جو حدیث کے اندر قید کی بات ہے وہ اپنی جگہ پر ٹھیک ہے، وہ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، اور جو قرآن کے اندر انی بریء منکم انی اری ما لا ترون
کہ تشریح میں یہ کہا گیا ہے کہ جب جبریل صف بندی کر رہا تھا مسلمانوں کا تو سراقہ بن مالک بن جوشم المدلجی کی شکل میں جو ابلیس آیا اور دیکھ کے ڈر گیا اور بھاگنے لگا۔ یہ سوال اس حدیث کے بارے میں بعض علماء کا کہنا ہے، بلکہ صحیح بات بھی یہی ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ تو بعض نے اس کو ضعیف کہا، اور جنہوں نے ضعیف اس کو نہیں سمجھا، صحیح سمجھا کہ واقعی اس آیت کی تشریح میں ابلیس ہی تھا جس نے اعلان کیا، اور ابلیس سراقہ بن مالک کی شکل اپنا کے آیا ہوا تھا، تو اس پر جو حدیث ہے اس کو بعض علماء نے ضعیف کہا ہے۔ لہٰذا یہ 3 قسم کے جوابات علماء کی جو میں آپ کو دے رہا ہوں، اس پر انشاءاللہ آپ کو تسلی ہوئی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔